قرآن مجید کا 53واں سورہ سورہ نجم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات کرنی چاہی وہی کر دی۔ دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے۔ جب سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے؟ تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ انتہائی نا انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں۔ خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے، اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے؟ بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور فاحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے۔ لہذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے؟ یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے؟ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے ذمے دوسری زندگی بھی ہے، اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے، اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور قوم سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے، اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ
बड़े जालिम और सरकश थे। और उसी ने कौम लूत की उल्टी बस्तियों को पटक दिया है, फिर उनको ढांक लिया जिस चीज ने के ढांक लिया। अब तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत पर शक कर रहे हो? बेशक ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगले डराने वालों में से एक डराने वाला है। देखो, कयामत करीब आ गई है, अल्लाह के अलावा कोई उसका टालने वाला नहीं है। क्या तुम इस बात से ताज्जुब कर रहे हो और फिर हंसते हो और रोते नहीं हो? और तुम बिल्कुल गाफिल हो। अब से गनीमत है कि अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो।